السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک عدنان کھوکھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پروگرام سیاسی حوالے سے مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے انٹرویو کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو آج اسی سلسلے میں جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں وہ سٹی جنرل سیکرٹری ہیں کھیوڑا کے ملک سلیم اوان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے آج پتہ کریں گے کہ جو ان کو بھی سٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ ملا ہے اس حوالے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کھیوڑا میں کس قدر اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں گے، اور جو چودھری صاحب نے الیکشن میں جو عوام سے وعدے کیے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے، اور جو دھڑے بازی آج کل چل رہی ہے جس طرح ساروں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 گروپ بن چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ میں سب سے پہلے ملک عدنان صاحب انصاف نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں موقع دیا اپنے اس علاقے کی جو حالات اور واقعات ہیں ان پر ہم بات کر سکیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے جو ہے اپنی عملی سیاست کا کب آغاز کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کیوں انتخاب کیا آپ نے؟ دیکھیے ملک صاحب، میں 2011 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے عمران خان کی جو ایک سٹرگل ہے اور ان کا جو ویژن ہے، اور پھر نون لیگ کی جو پالیٹکس تھی ہمارے علاقے میں، 70 سال سے ہم بڑے مایوس تھے، اور میرا علاقہ پی ٹی خان بہت بیکورڈ ایریا ہے، جہاں ایجوکیشن کے، جہاں پانی کے، جہاں ہیلتھ کے اور انفراسٹرکچر کے بہت سے پرابلم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی محبت جو اس نے نون لیگ کے ساتھ کی تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور لوگوں کی محبتوں کو رون دیا گیا ہے، اور لوگ بڑے مایوس تھے۔ اور میں چاہتا تھا ایز اے ورکر، میں چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں چاہتا تھا کہ میرا علاقہ ڈیولپ ہو، اور اس سٹرگل کے لیے میں نے ایک نئی جماعت پی ٹی آئی کا انتخاب کیا۔ اس کے پیچھے عمران خان کا ویژن، ایمانداری، محبت، وہ ملوز خاطر تھی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ مایوس ہو چکی ہے، تو 2016 میں آپ کی گھر سے جو ہے وہ چودھری فواد صاحب کی الیکشن کمپین کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ نے بھرپور طریقے سے چودھری فواد صاحب کو جو سپورٹ کیا تھا، تو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام ان سے مایوس ہو چکی ہے؟ ملک عدنان صاحب، مرزا صاحب جو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور بڑے مخلص کارکن بھی ہیں پی ٹی آئی کے، جب انہوں نے مجھے کہا کہ آج یار چودھری فواد صاحب جن کو جیلم NA 67 کا ٹکٹ مل گیا ہے، انہوں نے ہمارے غریب خانے میں آنا ہے، تو ہم نے ویلکم کیا، ان کو دل کیا تھا، گرہوں سے ویلکم کیا۔ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ایک نامزد MNA تھے، ان کو ٹکٹ ملا ہوا تھا، تو میرے اس غریب خانے سے چودھری فواد صاحب کی کمپین کا آغاز ہوا ہے کھیوڑا کی۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مرزا دلدار صاحب اور مجھ جیسے ورکر نے اور ہماری پوری ٹیم نے چودھری صاحب کے لیے رات دن ایک کر کے ان کو اس قابل کیا ہے۔ وہ یہاں سے MNA منتخب ہوئے، اور پھر پارٹی نے ان کو وفاقی وزیر بنایا۔ اچھا ملک صاحب، 2016 کے الیکشن کے بعد جب ہمارے جنرل الیکشن ہوئے اس میں چودھری فواد صاحب نے یہاں سے ون کیا۔ الیکشن کمپین میں انہوں نے جو ہے وہ کافی وعدے کیے، جہاں جہاں پہ ان کا جلسہ تھا کہ ہم پہلے 90 دن کے اندر یہاں کے روڈ ٹھیک کریں گے، پانی کا مسئلہ حل کریں گے۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی مسئلے حل نہیں کیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہر سیاسی بندہ الیکشن سے پہلے بہت سے وعدے کرتا ہے، مگر جو وعدے چودھری صاحب نے اس علاقے کی محرومی کو دیکھ کر کیے تھے، اور ان کے اندر ہم نے جو محبت اور جو جذبہ دیکھا تھا، یقین کرے کہ ہمارے کھیوڑا کے لوگوں نے، بچوں نے، ورکرز نے، یار گلی گلی جا کے، ڈور ٹو ڈور جا کے ہم نے کمپین کی ہے، اور چودھری صاحب ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور ہمیں یقین تھا کہ یار چودھری صاحب جس ول سے اور جس محبت سے اور جس محنت سے ورکر کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، یہ ہمارے مسیحا بن جائیں گے۔ اور وہ تمام وعدے جو انہوں نے کہا تھا، جی پانی آ جائے گا، سکولنگ کے لیے کریں گے، ہیلتھ کے لیے کریں گے، مایوس ہے، ہم مایوس ہیں ان سے۔ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا،
اور کوئی ایسا وعدہ چوہی صاحب کی طرف سے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا ملک صاحب، اب اگر ہمارے شہر کے حوالے سے بات کی جائے، ہمارے شہر میں جو بنیادی مسائل ہیں، سیوریج کا نظام ہمارا بہتر نہیں ہے، پانی کا مسئلہ جو ہمارا وہ ابھی تاحال بہتر نہیں ہو سکتا، یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ تو مجھے بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے الیکشن کمپین میں جب چودھری صاحب کا جلسہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 90 دن کے اندر میں خاص کر کھیوڑا شہر سے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم کروں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک 90 دن پورے نہیں ہوئے یا وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ جب چوہی صاحب ہمارے MNA منتخب ہو گئے تھے، ہماری ان کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ تھی چوہی صاحب کے ساتھ۔ چوہی صاحب نے اسپیشل مرزا دلدار صاحب کو، مجھے اور ہماری ٹیم کو ایک کام سونپا تھا کہ آپ پانی پر، ہیلتھ پر اور سکول جتنے بھی ہیں ان پر کام کریں۔ ملک صاحب بخدا ہم نے 2 سے 3 مہینے لگا کر ہم نے پانی کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہے کہ پی ڈی خان سے کھیوڑا تک پانی کی لائن، اس کے ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اس کے اخراجات کتنے ہیں، اس پر ہمیں کتنا بور چاہیے، کتنے سائز کا پائپ چاہیے، کتنی وہاں ہمیں پمپ چاہیے اور کتنے KV کا ہمیں ٹرانسفارمر چاہیے۔ ہم نے وہ تمام فیزیبلٹی رپورٹ بنائی۔ نمبر 2، ہم نے اپنے جو بیسک ہیلتھ سینٹر ہے ہماری پوری ٹیم ان کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب غالباً ڈاکٹر ثاقب صاحب تھے MS سے، ان سے بیٹھ کے ڈیٹیل سے ساری باتیں کی ہم نے، اور وہ تمام پوائنٹ، وہ تمام مسائل جو 70 سال سے اس علاقے کو ہیں اور اس ہسپتال کی امپرومنٹ کے لیے وہ تمام پوائنٹ لکھ کر ہم نے ایک فائل بنائی۔ نمبر 3، ہم نے کھیوڑا کے تمام سکولوں میں جا کے، ملک صاحب ایک سکول میں جا کے ہم نے کام کیا ہے۔ سکول کے کمرے کتنے ہیں، سکول کے اندر دروازے کتنے ہیں، بلب کتنے ہیں، ونڈوز کتنی ہیں، استاد کتنے ہیں، مسائل کیا ہیں، پانی ہے کہ نہیں ہے، یہاں بات ہیں کہ نہیں ہے، وہ تمام پوائنٹ ہم نے 1 بائی 1 کر کے سکول جتنے تھے اس کی 3 فائلیں بنا کے ہم نے چوہدری صاحب کے آفس میں پہنچائی تھی اسلام آباد جا کے۔ اس کے بعد سٹل 2 سال ہو گئے ہیں، میرے خیال میں کوئی کام نہیں ہوا اور مجھے مایوسی ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو انہوں نے EOBI کا آفس، اس کے بعد جو ہمارا پاسپورٹ آفس ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بنوایا ہے، بہت اچھا کام ہے اگر دیکھا جائے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس تحصیل لیول پہ اگر بات کریں، ہمارے پاس صحت کی جو سہولیات ہے وہ فقدان ہے، نیورو سرجن ہمارے پاس نہیں ہے، ویسے عام سرجن ہمارے پاس نہیں ہے، تعلیم کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ تعلیم کا نظام ہمارے پاس بالکل صفر ہے، کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، ہمارے بندے باہر سے افورڈ نہیں کر سکتے، غریب طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو انہوں نے وہ کام کروائے ہیں اس سے بہتر تھا کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے؟ ملک صاحب بات یہ ہے جی کہ جو انہوں نے 2 کام کیے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، یہ بڑا انہوں نے پازیٹیو کام کیا ہے۔ پاسپورٹ کے لیے ہمیں پہلے گجرات جانا پڑتا تھا، پھر ہمیں ضلع میں جانا پڑتا تھا، غریب لوگ ہیں، آنا جانا اس کے اخراجات، ٹینشن، مسائل بہت زیادہ تھے۔ تو ایک تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے ہماری تحصیل میں پاسپورٹ آفس بنایا، مگر جو ہمارا EOBI کا آفس تھا، کھیوڑا چونکہ ایک لیبر کالونی ہے، تو اس لیبر کالونی کے لیے EOBI کا آفس جو تھا وہ سب سے موزوں جگہ کھیوڑا تھی، وہ نہ کھیوڑا بنا نہ PD خان بنا، اس کا ابھی تک آفس نہیں بنا۔ آئی ڈونٹ نو اس میں اب کیا مسئلہ ہے۔ میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا اپنے MNA صاحب سے کہ وہ آفس کو کھیوڑا میں ہی بنائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ملک صاحب، حالیہ 2 سال جو PTI حکومت کے ابھی گزرے ہیں، آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 35 سال نون لیگ یہاں پہ حکمرانی کرتی رہی ہے اس سے بہتر ہیں یا اس سے کم تر ہیں؟ دیکھو ملک صاحب، یہ تو بالکل ایک اوپن بات ہے، اوپن سچ ہے کہ حکومت 2 سال ان مسائل میں رہی ہے جو معاشی مسائل تھے ہمارے ملک کو، اور ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے خان صاحب نے رات دن محنت کی ہے اور ہم نے اس پر کافی قابو پا لیا ہے۔ رہا مہنگائی اور لوکل جو معاملات ہیں اس میں ابھی تک ہم اس لیول کا ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہماری پارٹی کے وعدے تھے، اور اس میں ہم ابھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں
مجھے پختہ یقین ہے کہ ہم اس تمام مسائل پر، اس مہنگائی پر، اس سسٹم پر، اس گورننس پر ہم انشاءاللہ قابو پا لیں گے۔ اچھا، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو 2 سال پی ٹی آئی حکومت کے ابھی تک گزرے ہیں، خاص کر ہمارے ضلع جہلم میں، آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ میں نہیں مطمئن ہوں، اس لیے نہیں مطمئن ہوں کہ ہمارا انفراسٹرکچر ٹوٹل تباہ ہو گیا ہے، 2 سال سے اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، اور جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ڈوول روڈ بنے گا، اس کا میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کام کو جلد از جلد اسٹارٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کی جو تکالیف ہیں، یہاں سے اگر لاہور جانا ہو، پنڈی جانا ہو موٹر وے سے، تو پی ڈی خان سے لے کے لیلا تک ہمیں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور روڈ جو ہے وہ روڈ نہیں رہی اب، وہ مطلب قابل رحم ہماری حالت ہے، تو وہ تو میں اپیل کروں گا۔ اور باقی بھی ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمارا ایک بڑا دیرینہ خواب تھا کہ ہمارے پی ڈی خان میں یونیورسٹی کی جگہ جو لی گئی ہے، اس پر اگر یونیورسٹی بن جائے تو جو ہمارے بچے اور بچیاں سرگودا، منڈی، جہلم اور پنڈی جا کے پڑھتے ہیں، تو یہ غریب لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، مطلب اتنے دور پڑھائیں اور ان کے اخراجات کو افورڈ کریں، تو یہ بھی میری پرزور اپیل ہے کہ یہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا ملک صاحب، آپ تھوڑا سا جو تنظیمی حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کی جو حالیہ تنظیم سازی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چودھری فواد صاحب کا کوئی کردار ہے؟ جیسے دیکھیے جی، چوہدری صاحب کا تو یہ کام نہیں ہے، چوہدری صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کا کام ہے کہ پالیسی پر کام کرنا، یہ تو ورکرز کا کام ہے۔ یہ جو حکومت جو ہماری ہے، جو گراؤنڈ لیول تک ضلع، تحصیل، ٹاؤن اور ولیج لیول پر جو یہ کمیٹیاں بنا رہی ہے اور ٹیم تیار کر رہی ہے، اصل ان کا کام ہے کام کرنا، چونکہ جتنے مجھے اپنے علاقے کے مسائل کا پتہ ہے اتنا کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، اور یہ ایک اچھی پالیسی ہے ہماری اس پارٹی کی، اور ایک اچھا ویژن ہے خان صاحب کا کہ وہ پاورز کو گراؤنڈ لیول تک لانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپلیکیبل ہوگا تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری فواد صاحب کو جو ہے وہ تنظیمی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ تو سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ جو ہے تنظیم سازی ہوئی ہیں، ان میں جو ہے جو آپ کے چیف آرگنائزر ہیں پنجاب، ان کو ٹی شرٹ، شوز اور پینٹ وغیرہ لے کے دی جائے تو وہ کسی کو بھی عہدہ دے سکتے ہیں، آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سر، اصل میں ملک صاحب یہ بات یہ ہے کہ یہ تو چوہدری صاحب کا ایک اپنا ذاتی رائے ہے، چوہدری صاحب کی ذاتی رائے ہے، تو بہتر جواب تو چوہدری صاحب بھی دے سکتے ہیں، اس بارے میں مطلب کیا کہہ سکتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا ملک صاحب، میرا آپ سے آخری کویشچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آمدہ الیکشن میں جس طرح ابھی پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، آپس میں 2 گروپ بن چکے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آمدہ الیکشن میں یا ابھی پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں اس کا ہوگا؟ اصل میں ملک صاحب بات یہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی قوم ہیں، ہم بڑے اگریسو پن سے ہر کام کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ورکر تھا، مجھے میری پارٹی نے سمجھا ہے کہ ان سے یہ کام لیا جائے، تو ان کی نظر میں اس اہل ہوں گا، تو انہوں نے مجھے سٹی جنرل سیکرٹری بنایا ہے، تو اس کام کے لیے مجھے ایمانداری سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر جو وہ دوست جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، وہ بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، میں نہیں سمجھا کہ ہم 2 گروپ ہیں، جب تک وہ خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں، جب تک وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں۔ میری طرف سے کسی دوست کی اگر کوئی دل آزاری ہے ہماری طرف سے، تو میں نہیں سمجھتا ہم نے آج تک کسی سے زیادتی بھی کی ہے، کسی کو اے بھی بولا ہے۔ ہم تو پارٹی کے ورکر ہیں یار، اگر پارٹی نے ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے تو ہمیں اس اہل سمجھا تو ذمہ داری دی ہے۔ وہ دوست جو گلہ شکوہ کر رہے ہیں، ان کا کام ہے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، یار ہم نے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے، اس علاقے کے لیے کام کرنا ہے، اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم 2 ہیں، میں ایک سمجھتا ہوں۔ اگر ان کے دل میں کوئی بات ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی ناظرین، ملک سلیم امان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ چودھری فواد صاحب کی جو حالیہ کارکردگی ہے یا جو الیکشن کمپین میں وعدے کیے گئے ہیں، ابھی تک ان پر کوئی عمل نہیں ہوا، نہ ہی وہ وعدے ابھی تک وفا ہو چکے ہیں۔ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے
کہ اس طرح اپنی پارٹی کا آ کے اس طرح ڈٹ کے مقابلہ کرنا، ان کے جو مسائل ہیں، جو ان کا جو ہے جو بیسیکلی جو انہوں نے الیکشن کمپین میں وعدے کیے ہوئے ہیں ان کا پورا نہ ہونا، اس طرح آ کے ان کو ڈیفینڈ کرنا کہ ان کو یہ کام کروانے چاہیے. تو میں اس چیز سے بڑا متاثر ہوں ملک سلیم ایوان صاحب سے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے ملک عدنان کھوکھر کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.